پہ۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اس کا ہر وقت میں اور ہر مقام پہ سہارا لینا چاہیے تھا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بیک وقت ایک طرف صحیفہ انقلاب ہے اور دوسری طرف سے یہ صحیفہ اصلاحات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں لائے یا کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے صحیفہ انقلاب بن جاتا ہے، اور جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے صحیفہ اصلاحات بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ہماری حکومتوں نے قرآن مجید کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا، نصاب میں کیوں نہیں آیا۔ تو میں بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ سناؤں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ڈاکٹر طفیل ہاشمی ہماری نصاب کمیٹی میں تھے، 2 ادوار میں رہے ہیں، تو وہ بڑا خوبصورت واقعہ سناتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں نصاب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے بلایا ہم سب کو اور انہوں نے کہا جی ہم قرآن کو نصاب میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ تجاویز دیں۔ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں بڑی محنت کر کے علماء، مشائخ اور پروفیسر حضرات نے تجاویز دی کہ قرآن کو الف سے لے کے والناس تک نصاب کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ میٹرک تک بچہ جائے تو وہ پورا قرآن مجید سمجھ جائے۔ کہتے ہیں ہماری سجیشنز کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور جب اس کا رزلٹ آیا تو رزلٹ یہ آیا کہ ان پہ اس وقت کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا، انہوں نے جہاد والی آیات شامل کروائی اور کچھ مخصوص پاکستان میں پردے کے حوالے سے ہر وقت ضرورت تھی، لیکن ان کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کو ضرورت تھی ان آیات کی، وہ والی آیات شامل کروا دی نصاب میں اور باقی قرآن مجید کو نصاب میں شامل نہیں کروایا۔ وقت گزر گیا، پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ اتفاقات ہیں کہ دوسرے ڈکٹیٹر صاحب آئے جو بالکل 100% دوسرے زاویے سے سوچتے تھے، انہوں نے پھر بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں قرآن کو روشن خیالی کے ساتھ اور جدت کے ساتھ اس قوم کو سکھانا چاہتا ہوں، اسلام بڑا روشن خیال ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے پھر یہی مثال دی کہ حضور الف سے لے کے والناس تک پورا قرآن سمجھائیے، اس میں جدید قدیم سب کچھ شامل ہے اور اس قوم کو قرآن سکھائیے۔ کہتے ہیں انہوں نے ہماری تجاویز کو ایک طرف رکھ دیا اور جب فیصلہ آیا تو ان کو اس وقت سورۃ یوسف کا قصہ جو ہے وہ بڑا ضرورت تھا، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا، یہاں پہ کچھ اور۔ تو سورہ یوسف کے بارے میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ کچی عمر کے بچوں کو سورہ یوسف نہ پڑھائی جائے کیونکہ اس سے ان کے ذہن کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ اس ڈکٹیٹر نے سورہ یوسف کو یہاں نہ، اس وقت کے نصاب میں سورہ یوسف اور اس طرح کے قصے آئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتا ہے اور ہماری حکومتیں بین الاقوامی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کس طرح اس کو بھی کٹ پیسٹ کر کے نافذ کرتی رہی ہیں۔ تو جب تک یہ پورا نافذ نہیں کریں گے، اور میری جو چھوٹا سا ایک تحقیق کی سمجھ لیں کچھ لوگوں کے ساتھ، جو نصاب کمیٹی والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ فنڈنگ کرتے ہیں ان کی بڑی سخت یہ احکامات ہوتے ہیں کہ آپ کا نصاب کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت اللہ شہاب کو دیکھ لیجیے گا، شہاب صاحب کی سر پوسٹنگ ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ ایوب نے جب میری پوسٹنگ کی یہ نصاب تعلیمی نصاب والی کمیٹی سے تو میں سوچتا رہ گیا کہ ایوب میرے ساتھ تو بڑا ٹھیک تھا، کیوں؟ کہتے ہیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ ایک طاقتور ترین مغرب ملک نے، اس کے سفیر نے آ کے ایوب کو کہا تھا کہ نصاب کمیٹی میں قدرت اللہ شہاب نظر نہ آئے۔ اس حد تک یہ حاوی ہے ہمارے پر۔